اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم قرآن فہمی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آج ہم خصوصی طور پہ تلاوت کلام پاک اور اس کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن پاک میں ایسی کم و بیش 1500 آیات ہیں جن میں سائنس کا ذکر ہے۔ ہم عمومی طور پہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کی روح کو نہیں پہنچ پاتے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ قرآن پاک میں کیا ہے اور ہمیں اس پہ کیا عمل کرنا ہے۔ ہم اس کو اس کی گہرائی سے دیکھیں۔ ایک سطحی بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کس طرح لیل و نہار آتے ہیں، کس طرح سورج نکلتا ہے اپنے مقررہ وقت پہ، کس طرح وہ غروب ہوتا ہے، چاند کی کیا منازل ہیں، چاند کیسے ابھرتا ہے، کب وہ بالکل کھجور کی ٹہنی کی طرح سوکھ جاتا ہے، پھر وہ پورا مہتاب بن جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں غور و فکر والی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی سائنسدان ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان جو انجینئر، ڈاکٹر یا کوئی ایم ایس سی فزکس یا ایم ایس سی کیمسٹری ہو یا زولوجی پڑھی ہو یا کوئی اور سائنسی علم ہو، بلکہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ قرآن پاک کو ہم جب پڑھیں تو ان باتوں پہ غور کریں۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس میں آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں اس کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ ہم اکثر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی ہم نے سوچا کہ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ بہت گہرائی میں جائیں، لیکن آپ عام چیز سے دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ یہ بھی بتایا گیا خصوصی طور پہ کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ تدبر اور غور و فکر کریں۔ مثال کے طور پر سورہ محمد آیت نمبر 24، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ تم لوگ تدبر نہیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دعوت فکر ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19 اور 20 میں کہ ہم نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی، اس کو جاننے کے لیے آپ سیر کریں، جائیں، تحقیق کریں۔ ہم یہ کام کرتے ہی نہیں۔ ہم صرف سطحی طور پہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہمیں ٹھیک ہے اس کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن ہمیں جس گہرائی سے پڑھنا چاہیے وہ ہم نہیں پڑھ پاتے۔ سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 20 میں یہ کہا گیا ہے ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہاں 3 چیزیں کہیں گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس میں بصائر یعنی دانشمندی کی، انلائٹنمنٹ کی، انسائٹ کی چیزیں دی گئی ہیں۔ اس کو کس کے لیے؟ ناس، تمام لوگوں کے لیے۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو یا کالا ہو یا گورا ہو یا یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو یا مرد ہو یا زن ہو، سب کے لیے ہے۔ تو یہ ایک فکر کی بات ہے کہ قرآن پاک میں جو دانشمندی کی باتیں ہیں، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں، جو جدید علوم کی باتیں ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ چیزیں سیکھیں گے اور ان کی گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا صحیح معنوں میں احساس ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی سے مروب ہوتے ہیں یا کسی کا خوف آتا ہے یا کسی کا احترام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اس شخص کی بہت عزت کی جائے، یہ قابل احترام ہے۔ اللہ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ ساری زمین کے درخت قلم بن جائیں، ساری زمین کے پانی یعنی سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی آ جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں اور اللہ کی تعریفیں نہیں لکھی جا سکتی۔ اتنی بڑی عظمت والے اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں قرآن پاک میں گہرائی سے جانا ہوگا، اور میں آپ کو بڑے وصوف سے کہتا ہوں جتنی گہرائی سے آپ اس میں جائیں گے اتنی زیادہ چیزیں آپ دیکھیں گے، اتنا اللہ کا وقار بڑھے گا، اتنا اللہ کی عظمت بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دل جمعی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ میں نے کم و بیش 100 کے قریب کتابیں لکھی ہوں گی، اور جس میں 3 قرآن پاک کی سائنسی تفسیر بھی شامل ہے۔ میرا یہی نظریہ رہا ہے کہ آپ قرآن پاک کو اس اینگل سے پڑھیں، اس زاویے سے پڑھیں، تو اس کی مختلف جہتیں آپ پہ کھلتی چلی جائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیارے بچوں،
آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو اس کی بہت سی جہتیں آپ پہ نہیں کھلیں گی، آپ کو ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن قرآن پاک میں جو دانش مندی کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں بتایا ہے، بادلوں کے بارے میں، ہواؤں کا رخ، ہمارا جو جسم بنایا ہے، اس میں جو عجائبات ہیں، ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو دوسرے اینگل سے پڑھیں، ایک نیا زاویہ لیں۔ وہ زاویہ کیا ہے؟ وہ زاویہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم اس کی گہرائی سے دیکھیں۔ قرآن پاک میں آل عمران آیت نمبر 190 سے 195 کے درمیان یہ بات بڑی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی یعنی احترام کے ساتھ اور بڑے ہی تعریفی انداز میں فرمائی کہ وہ مسلمان، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین و آسمان کی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ یا اللہ تم نے یہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے یہ لا حاصل نہیں بنائی، یہ لا یعنی نہیں ہے، یہ چیز تم نے حق سے بنائی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی ملکوت دکھائی۔ سورہ نام میں آپ نے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا خدا ہے، پھر وہ جب غروب ہو گیا آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چاند کے بارے میں، اسی طرح سورج کے بارے میں۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں یہ کہا کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جو ان سب چیزوں کا خالق ہے، اور میں شرک ہرگز نہیں کرتا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد ہمیں قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا ہے اور اس کی گہرائی میں جانا ہے، اس کی ہر جہت کو دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنا ہے، ہمیں اپنے یقین اور ایمان کو درست رکھنا ہے، عبادات کو صحیح کرنا ہے، اخلاقیات کو صحیح کرنا ہے، اور اخلاقیات کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تبھی ہم سچے اور پکے مسلمان بنیں گے۔ ایک ہماری انفرادی زندگی ہے، ایک ہماری اجتماعی زندگی ہے۔ تو لہٰذا بچوں، میں آپ سے امید کرتا ہوں چند مہینے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں گے، مختلف جگہوں پہ آپ کام کریں گے۔ آپ لوگوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو آپ یہ چیز سکھائیں، اور قرآن پاک کے اس جہد پہ، اس نہج پہ ان کو سوچنے کے بارے میں کہیں، اخلاقیات اپنائیں، لوگوں سے اچھا سلوک کریں، یہ سب چیزیں کریں آپ، اور اپنے دل کو نرم رکھیں، سادگی اختیار کریں، سلام کرنے میں پہل کریں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنائی ہیں۔ تو آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، قرآن پاک جب پڑھیں تو اس کی ہر پہلو پہ غور کریں۔ نمبر 2، جب آپ کوئی اچھی بات کریں، کوئی اچھی بات جو کہی گئی ہے قرآن پاک میں کرنے کے لیے وہ کریں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ وسنہ پہ چلنے کی کوشش کریں۔ بس یہ دو چیزیں لے لیں، آپ قرآن پاک کو لے لیں مضبوطی سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزار لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔